بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے اور موضوع ہے ڈائیبٹیز، اور ڈائیبٹیز کے اندر آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہومیوپیتھک دواؤں سے کس طرح کا شوگر کا مریض ٹھیک ہو سکتا ہے، کس طرح کی ڈائیبٹیز کو ہومیوپیتھک دواؤں کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ہم عام طور پر ہومیوپیتھ یہ سمجھتے ہیں کہ اصول بالمثل جو ہے یہ ایک آفاقی اور یہ ایک قدرتی اصول ہے، اور یہ ہر بیماری پر لاگو ہوتا ہے، اس کا اطلاق ہر بیماری پر ہوتا ہے، اور جس طرح کی بھی بیماری کا مریض ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کے لیے دوائیں تجویز کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے اصول کی حقانیت کو اس پر یقین رکھتے ہوئے۔ حقیقت بھی ہے کہ جب اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور جہاں یہ اصول بالمثل یہ اپلائی ہوتا ہے وہاں اگر اس کو اپلائی کیا جائے تو اس کے بہترین نتائج ملتے ہیں۔ کینسر تک کے مریض جو ہے وہ شفا یاب ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی بیماریاں جو جان لیوا قسم کی بیماریاں ہیں وہ بڑی آسانی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لیکن پرابلم یہ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی تو ہماری تجویز کی ہوئی دوا سے انتہائی حیران کن نتائج سامنے آتے ہیں، اور کبھی بالکل کیس ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ ہمیں بڑی کوششوں کے باوجود طرح طرح سے ہم دوائیں تبدیل کرتے ہیں، پوٹینسیاں بدلتے ہیں، چھوٹی پوٹینسیوں میں مدر ٹنچر میں جاتے ہیں، ہائی سے ہائی پوٹینسی میں جاتے ہیں، مائنڈ سمٹمز لیتے ہیں، بار بار کیس لیتے ہیں، ہر طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں لیکن کیس جو ہے وہ قطعاً رسپونڈ نہیں کرتا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ کہیں کوئی اصول تو وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ پر یکساں اپلائی ہو اور اس کا ہمیشہ ایک جیسا نتیجہ آئے، وہ اصول ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر اصول بالمثل کا نتیجہ آتا ہے اور کسی جگہ پر نہیں آتا تو کہیں ایسی بات تو نہیں کہ یہ اصول ہی نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اصول ہے، یہ قدرتی اصول ہے، یہ کائناتی یہ جو ہے اصول ہے، اصول بالمثل۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ اصول بالمثل ہر طرح کی بیماریوں پر اپلائی نہیں ہوتا۔ ہانیمن نے آرگینن میں واضح طور پر یہ لکھا ہے ایفورزم 76 میں، "Only for the natural diseases has the beneficent deity granted us in homeopathy the means of affording relief." صرف جو قدرتی بیماریاں ہیں ان بیماریوں میں خدائے رحیم و کریم نے ہمیں ہومیوپیتھی میں مریض کو شفا یاب کرنے کا یا مریض کو ریلیف دینے کے جو ذرائع ہیں وہ ہمیں مہیا کیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف قدرتی بیماریوں میں یہ اصول بالمثل اپلائی ہوتا ہے۔ اب ہمیں چونکہ ہومیوپیتھ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ قدرتی بیماری کون سی ہے اور غیر قدرتی بیماری کون سی ہے، حقیقی بیماری کون سی ہے اور سوڈو کرونک ڈیزیز کون سی ہے جس کا ذکر ہانیمن نے ایفورزم 77 میں کیا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ حقیقی بیماری کون سی ہے اور سوڈو کرونک بیماری کون سی ہے تو پھر ہم اس کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر پاتے، تو پھر جہاں اصول بالمثل اپلائی نہیں ہوتا، جہاں اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملنا ہوتا، وہاں بھی ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اور نتیجتاً پھر مایوس ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں اپنی پیتھی پر شک ہوتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک کیس میں اسی طرح کے کیس میں، فرض کریں ہم ڈائیبٹیز ہی کی بات کر رہے ہیں، تو ڈائیبٹیز ہی کے ایک کیس میں ہمیں نیٹرم میور سے یا کسی ایک دوا سے بہت اچھا رسپانس ملتا ہے، ایسڈ فاس سے بہت اچھا رسپانس ملتا ہے، اور وہ مریض ہمارا شفا یاب ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے شفا یاب ہو جاتا ہے، جبکہ ہم باقی سارے مریضوں میں اسی طریقے کے مطابق دوا تجویز کرتے ہیں، مائنڈ سمٹم بھی لیتے ہیں، جنرلٹیز بھی لیتے ہیں، لوکل سمٹم بھی لیتے ہیں، ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور دوائی دیتے ہیں اور دوائی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، میں نے ابھی جو آن لائن کورس شروع کیا ہے اس میں میں نے یہ ایک کویسچن کیا کہ کیا آپ کے پاس کبھی کوئی ڈائیبٹیز کا پیشنٹ ٹھیک ہوا؟ تو اس میں جو ہمارے کافی ایکسپیرینسڈ ہومیوپیتھ ہیں، 20-30 سال پرانے ہومیوپیتھس ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی میں سے 2 3 کیس یا ایک کیس بتایا ہے۔ اس میں ایک دوست نے بتایا ہے کہ ان کی 25-30 سالہ پریکٹس میں
3-4 کیسز ٹھیک ہوئے ہیں، جن میں سے ایک اگنیشیا سے ہوا، ایک لیٹرم میور سے ہوا اور کچھ اینٹم کروڈم سے ہوئے۔ ایک دوست نے بتایا ہے کہ ان کے ایکسپیرینس میں ایک کیس آیا ہے جو ایسڈ فاس سے ہوا ہے، ٹھیک ہوا ہے۔ باقی تمام کیسز میں جو ہماری ہومیوپیتھک دوائیں ہیں ڈائیابٹیز کے کیسز میں وہ رسپونڈ ہی نہیں کرتا ہے پیشنٹ، بالکل ان کی شوگر نیچے آتی ہی نہیں ہے، یا پھر اگر آپ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے والے کو مدر ٹینچرز دیتے ہیں یا کوئی کمبینیشن دیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو ان سے بھی ٹیمپریریلی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، تھوڑی بہت شوگر نیچے آتی ہے، نہ مریض کی طبیعت بہتر ہوتی ہے، نہ اوور آل ہیلتھ کنڈیشن جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے، اور نہ ہی بیماری سے جان چھوڑتی ہے۔ تو فرق یہ ہے، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اور کہیں ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہ میں آج آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم نے کویسچن کیا اس میں ہمارے پاس میڈیسنز کون سی آئیں، نیٹرم میور آئی، ایسڈ فاس آئی اور اگنیشیا آئی، جس سے کیس ٹھیک ہوئے۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ شوگر لیول جو ہے یہ مختلف اسباب سے ریز ہوتا ہے باڈی کے اندر، جن میں سے ایک سبب جو ہے وہ ٹینشن بھی ہے۔ ٹینشن، جب آدمی بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس سے سٹریس ہارمونز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں باڈی کے اندر، اور ان سے بھی شوگر لیول بڑھتا ہے۔ آپ اگر اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں تو یہ واضح طور پر آپ کو پتہ چلے گا کہ شوگر لیول بڑھتا ہے سٹریس سے۔ تو جو کیس سٹریس سے ہوتے ہیں، یعنی جو ڈائنامک لیول پہ کیسز ہوتے ہیں، ان ڈائنامک لیول پہ کے کیسز پہ جب ہم اپنی میڈیسنز اپلائی کرتے ہیں تو وہ بہترین رسپونڈ کرتی ہے اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 5-5 10-10 سال بھی مریض جو ہے اسے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ ٹھیک رہتا ہے، چونکہ وہ ڈائنامک لیول پہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں اس کے وہ ڈائٹری کازز موجود ہیں، جہاں اس کے بیک گراؤنڈ میں فزیکل کازز موجود ہیں، وہاں وہ مریض ہماری دواؤں سے رسپونڈ نہیں کرتا۔ جن